شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ آج کے اس پروگرام کو تمام سنتے اور دیکھتے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جناب تشریف رکھتے ہیں محترم ماہر پروفیسر اختر وہاب صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب ماہر صاحب کو پروگرام میں تشریف لانے پر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مصروف ترین دور میں اپنے قیمتی وقت میں سے وہ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ میں ان کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ مہربانی، میں شکر گزار۔ جہاں تک ماں صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہر صاحب دل اللہ کی بھاری بھرکم شخصیت ہیں اور پنجاب لیول پر، پاکستان لیول پر ماشاءاللہ علم و ادب کے لحاظ سے، تاریخ کے طالب علم کے لحاظ سے، معاشرے کی جزیات کے مطالعے کے لحاظ سے ماشاءاللہ سیاسی سماجی شخصیت ہیں، اور گویا کہ ماں صاحب جو ہے وہ عام آدمی کے مسائل بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کی وضاحت بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف ان کا تعارف جو ہے میں مختصر کرا رہا ہوں، ورنہ تو یہ میرے جو 30 منٹ ہیں یہ ان کے تعارف کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو خوش رکھے۔ تو میں اب ان کے درمیان اور آپ کے درمیان اب زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بلکہ ہم یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مستفید ہونا چاہتے ہیں ماہر صاحب سے۔ ماہر صاحب، آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں ہم وہ تمام مسائل، جو اتنے مسائل ہیں ہمارے، تو سب تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن جو یہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ریاست پاکستان وہ سر بے روزگاری کا ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں سر وہ تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں لے کر جو ہے نا وہ بیچارے بے روزگار ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا سر فرمائیں گے؟ رانا صاحب، میں پروگرام عوام کی بات میں شرکت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اور لیا ٹی وی ایچ ڈی کے منتظم معروف صحافی میاں عبدالرحمان فریدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک پلیٹ فارم انہوں نے دیا کہ ہم اپنی بات کہہ سکیں اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کر سکیں جی کہ ہم جس عہد میں سے گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا ایک چیلنج ہے جی کہ غریب اور متوسط گھرانوں کے بچے بچیاں ایک بڑی آس لے کر، امید لے کر محنت کرتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر جب اعلیٰ ڈگریاں، اعلیٰ تعلیم ان کے پاس یہ زیور آ جائے گا تعلیم کا، تو پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم گورنمنٹ کی سطح پر یا پرائیویٹ سیکٹر میں اچھے معاوضے پر ہمیں نوکری ملازمت ملے گی۔ مگر اب حالات یہ ہیں، آبادی کے تناسب سے ہر سال لیا سے ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ دیگر شعبہ جات کے ماہرین ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں، مگر انتظار کر رہے ہیں کہیں ملازمت کا، اور ملازمت کہیں دور دور تک نظر نہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ مسئلہ تو ہمارے سامنے آ گیا، مسئلے کا حل کیا ہے؟
حل کے لیے ایک ذمہ داری ایک حد تک گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع تخلیق کرے، بنائے، پیدا کرے جی تاکہ لوگوں کو باعزت روزگار حاصل ہو سکے۔ مگر اب عالمی سطح پر جو ہمیں چیلنج درپیش ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملائے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ جی لیکن پرائیویٹ سیکٹر منافع پر یقین رکھتا ہے، خدمت پر یقین نہیں رکھتا۔ نتیجتاً پرائیویٹ سیکٹر یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ایک فیکٹری ہے جس میں 200 آدمی کام کر رہے ہیں، جی اس کی خواہش ہوتی ہے کاش یہ 150 ہو جائیں، 100 ہو جائے تاکہ ہمیں جی پروفٹ زیادہ ہو۔ اب یہ دو سیکٹر کے بعد ایک شعبہ زراعت کا ہے جس میں نوجوانوں کو کھپایا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ایم ایس سی کیا ہوا ہے، ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، زراعت میں، ایگریکلچر میں اس کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، وہ کہاں جائے؟ اس چیلنج کا سچی بات ہے حل صرف گورنمنٹ بھی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر نہیں، پوری قوم کو مل بیٹھ کر سوچنا۔ جی اور اگر نہ سوچا گیا تو اس کے نتائج کے لیے بھی پوری قوم کو تیار رہنا چاہیے کہ انتہائی ذہین بچہ جو میڈیکل، انجینئرنگ، ایگریکلچر کی تعلیم کے بعد بے روزگار بیٹھا ہے تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب مثبت راستہ نہیں ملا تو پھر وہ منفی راستوں پر چل نکلتے ہیں، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، بڑی سطح پر جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سوسائٹی ہمیشہ 2 اور 2 4 کے اصول پر نہیں چلتی، سوسائٹی ویلفیئر کی بنیاد پر چلتی ہے۔ یورپ نے 2 عالمی جنگوں کے بعد بڑی کساد بازاری دیکھی ہے، لیکن مسئلے کا حل انہوں نے نکالا ہے جی کہ نوجوانوں کو کھپایا جائے، اس کو مصروفیت دی جائے۔ اور ماضی میں جی علاؤالدین خلجی کو رپورٹ پہنچی، بادشاہ تھا تخت دلی پر، جی کہ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، یہ وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس نے فوری طور پر ایک لشکر بھرتی کرنے کا حکم دیا، اور اس میں جو صلاحیتیں درکار نوجوان، تو بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ اس کے وزیروں مشیروں نے کہا جناب آپ یہ جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، اگر میں اس نوجوان طبقے کو ملازمت نہیں دیتا تو یہ بے روزگاری، غربت، مسائل سے تنگ آ کر جرائم کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس نے بڑا لشکر بھرتی کیا اور جنگ چھیڑ دی۔ جی اب یہ بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا، انہوں نے ایک مسئلے سے حل کرنے کے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا جنگ کا۔ لیکن آج جو پاکستان کی صورتحال ہے، جس طرح عالمی سطح پر ہمیں چیلنج درپیش ہے، ہمیں چاہیے کہ پوری قوم کے باشعور لوگ مل بیٹھیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ انتظامیہ بھی مقامی سطح پر بھی یہ دیکھے، کاروباری لوگ بھی اس میں شامل ہوں، این جی اوز بھی اس میں شامل ہوں، تاکہ بڑی سطح پر نوجوانوں کی ایڈجسٹمنٹ کا بندوبست کیا۔ بہت معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے عوام کی بات، تو ہم یہاں عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں۔ جناب پروفیسر صاحب نے آج بہت اچھی تجویز پیش کی ہے، اور بلکہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ یہ جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سیول سوسائٹی کو بھی جو ہے نا
وہ ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں بے روزگار لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ان کے اسباب جو ہیں، ان کے روزی کے اسباب جو ہیں، ان میں ہمارا جو ہے ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تو یہ بات تو میں بالکل ٹھیک ہے ساتھی۔ تو اب یہ گزارش یہ ہے کہ ریاست پاکستان میں سر اب ایک جمہوری نظام چل رہا ہے۔ سر آپ یہ بتائیں کہ اب جو بے روزگار ہیں، یا جو لوگ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ بے روزگاری میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر منفی سرگرمیوں میں جو ہے وہ حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر جو ایک جمہوری ملک ہے، یہاں جو جمہوریت ہے، اور وہ جمہوریت کس حد تک آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہر آدمی جو ہے اپنے خیالات جو ہے وہاں تک پہنچا سکتا ہے، ارباب اختیار تک تھا؟ رانا صاحب، ایک اہم مسئلہ ہے جی کہ جمہوریت یورپ سے ہمارے ہاں آئی۔ جی سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ یورپ والوں نے جہاں یونان کی سٹی اسٹیٹس تھیں، اور بعد ازاں سلطنت روما، اور سلطنت روما کے زوال کے بعد جو نیشنل اسٹیٹس بنی یورپ میں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک شخص یا ایک خاندان کو حکومت دے دی جائے تو پھر بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی ایک جنرل بیٹھ جائے تب بھی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں۔ جنگوں کے نتائج دیکھ کر جی یورپ کا دانشور اس نتیجے پر پہنچا کہ بھائی بندے مارنے کی بجائے اور فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے بندوں کو گن لیا جائے، جی جس کے بندے زیادہ ہوں اسے حکمران بنا دیا جائے، تاکہ انسانی جانوں کا اور وسائل کا نقصان بھی نہ ہو، اور فتح و شکست میدان کی بجائے الیکشن میں ہو۔ یہ بڑا شاندار تجربہ رہا، اور پورا یورپ اور اس کے ساتھ ایشیا بھی اس راستے پر چلا۔ جی ہمارے ہاں بھی پہلے بنیادی جمہوریت کا نظام انگریزوں نے متعارف کرایا، اور 1937 کے بعد الیکشن کا طریقہ کار آیا۔ خود پاکستان بھی الیکشن کے پروسیس کے نتیجے میں، الیکشن کے ہی نتیجے میں بنا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا جو سیاستدان ہے اس نے پارلیمنٹ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ میں اس کو قطعاً کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں افراد کی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو منتخب نمائندے پہنچے وہ عوام کو بھول گئے۔ دور کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہر انقلاب عزیز نے ہم کو دیے فریب، واہ، ہر ووٹ پر لٹے ہیں بڑی سادگی کے ساتھ۔ ایسے ہی بات ہے کہ لوگ جب تنگ آتے ہیں، بھئی یہ ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، چلو جمہوریت ہو، ہم بھٹو کو ووٹ دیتے ہیں، ہم بے نظیر کو ووٹ دیتے ہیں، ہم نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں، ہم آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیتے ہیں، ہم عمران خان کو، یہ تجربات ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ مفادات کی بات آتی ہے، اپوزیشن اور حکومت مل کر اپنے تنخواہوں میں، مراعات میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنا، بے روزگاری کو دور کرنا، اور سماجی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے جو پلیٹ فارم قوم نے تیار کر کے دیا وہ ہے ڈسکشن، کہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں پاکستانیوں کے مسائل زیر بحث لائے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ بھی کچھ تساہل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہوئے نہیں سوچتے کہ جو نمائندہ ہم منتخب کر رہے ہیں یہ ہماری بات کرے گا بھی کہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسمبلیاں کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس ان کے ختم ہوتے رہتے ہیں، ہمارے نمائندے وہاں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ وہاں اس ڈسکشن میں ہی حصہ لیتے ہیں۔ میں مرحوم آر فضل کی ایک بات آپ کو سناؤں، بڑی دلچسپ۔ جی
تو مار فضل نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو جو نہریں پانی دیتی ہیں نا ان کا پورا حصہ انہیں نہیں ملتا. جی انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، پنجاب اسمبلی میں وہ ایم پی تھے، جی تو وہاں سے اسپیکر اور پھر حکومت کی طرف سے وزیر زراعت جو تھے اس نے کہا کہ جناب مار فضل حسین سمرا جو بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ جنوبی پنجاب کی نہروں کو پورا پانی مل رہا ہے. جی تو مار صاحب نے کہا جناب اس کی ایک کاپی مجھے بھی دی جائے تاکہ میں دیکھوں کہ ہمارے ہاں نہریں جو ہیں ان کی وارہ بندی ہوتی ہے اس میں کہ اب تک بھی نہیں مل رہا. اب تک بھی نہیں ملتا. اچھا جب وہ کاپی مار فضل سمرا صاحب کو دی گئی، اللہ غری کے رحم کرے، انہوں نے کہا حیرانی کی بات ہے جنوبی پنجاب میں ضلع فیصل آباد بھی شامل کر دیا گیا. اب جنوبی پنجاب کا پانی فیصل آباد کو مل رہا ہے جنوبی پنجاب کے کھاتے میں، جبکہ ان کا جنوبی پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک بات کے لیے ایک ایم پی اے نے کوشش کی اور پھر انہوں نے قرارداد بھی پاس کی کہ جناب جو وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت نے تعین کیا ہے جنوبی پنجاب کا اس میں فیصل آباد نہیں آتا، تو جنوبی پنجاب کا پانی اگر فیصل آباد کو مل رہا ہے ہمارا اس سے سال ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو اسمبلیوں کا فورم جو ہے میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے نمائندے تیاری نہیں کرتے، یہ وہاں تنخواہیں لینے مراد لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، ہماری بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر نمائندے سوئے رہتے ہیں، اپنے حلقوں میں موجود رہتے ہیں، اسمبلیوں کے اجلاس بلائے جاتے ہیں، کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہو جاتے ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے نمائندوں پر بھی نظر رکھیں کہ کیا یہ وہاں بولتے بھی ہیں یا نہیں. اگر عوام بیدار ہوئے اور انہوں نے ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کا گھیراؤ کیا کہ جناب آپ بولیں ہمارے یہ مسائل ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وسائل کی بندر بانٹ نہیں ہوگی، حقدار کو اس کا حق ملے گا. ماشاءاللہ پاکستان میں وسائل کے باوجود وسائل بھی بہت ہوتے ہیں، تو عوام کے لیے ایک اچھی شکل بنے گی اگر ہمارے نمائندے حق چھیننا پڑتا ہے لٹیرے سے جھپٹ کر، اگر ہمارے نمائندے وہاں اسمبلیوں میں بولیں گے نہیں تو ان کا حصہ دوسرے طاقتور نمائندے لے جائیں گے اور ہمارا علاقہ پسماندہ ہے. مجبور کو حق کہاں دیتا ہے، مجبور کو دیتا ہے کہاں حق، کوئی حق چھیننا پڑتا ہے لٹیرے سے جھپٹ کر. تو یہ جو ہے سر حق لینے کے لیے واقعی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور یہ جمہوری ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر یہ بات درست ہے کہ اس وقت جمہوری اصولوں کو جو پامال کیا جا رہا ہے اور ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری جو عوام ہے اس کے اندر بھی بے حسی کی انتہا ہے. وہ اپنے مسائل کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے وہ جو ہے نا وہ کبھی جو ہے زیادہ کوشاں نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے. بہرحال بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے کہ یہاں جو ہے استحصال ہو رہا ہے اور یہ جمہوری اصولوں کی پامالی ہو رہی ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو جمال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین ریاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں بھی. تو یہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے جنگیں بھی. تو یہ جب ہم جمہوری اصولوں کو نظر انداز کریں گے تو اس وقت پھر اسی طرح ہوگا کہ یہاں ہے نا پھر یہ چنگیزیت آ جائے گی، فرونیت آ جائے گی، دہشت آ جائے گی، آمریت آ جائے گی اور استحصال ہوگا. تو عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کے لیے اٹھ کھڑی ہو. تو یہ عوام کی بات آپ نے کی ہے، ابھی آپ زراعت کا بھی ذکر کر رہے تھے سر. تو اب آپ زراعت کے بارے میں سر یہ بتائیں کہ اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ زبانی طور پر تو بہت کچھ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے کسانوں کو بہت جو ہے سہولیات مہیا کر دی ہیں، لیکن آپ کے خیال کے مطابق کیا اس ہمارا جو کسان ہے وہ آسودہ ہے، کیا وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں سر؟ رانا صاحب
وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. بندے مزدور کھیت مزدور جو ہے اس کی صورتحال دیکھیں دیہات میں جا کر کہ ان کے بچوں کے پاؤں میں ڈھب کے جوتے نہیں، لباس نہیں، مکان نہیں، لیکن وہ اپنے خون پسینے سے ہمارے لیے فصل اگاتا ہے، لیکن جب فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کی فروخت کا ٹائم آتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بے حسی سامنے آتی ہے. مثلا اس مرتبہ گورنمنٹ نے گنے کا ریٹ ابھی تک طے نہیں کیا. پنجاب حکومت نے جی گنے کا ریٹ طے نہیں کیا کہ شوگر ملیں فی 40 کلو گرام یعنی فی من جی کتنے پیسے دیں گے. ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں بلکہ گورنمنٹ گریزاں ہے. اسی طرح پچھلے سال جو نگران سیٹ اپ تھا ان کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے اپریل میں جب نئی گندم آئی تو اس کے ساتھ انہوں نے مارچ کے آخری ہفتے میں باہر سے گندم بھی درآمد کر لی. نتیجتاً کاشتکار کی گندم کھیتوں میں پڑی رہی، اس کا خریدار کوئی نہیں تھا. وہ جو قرض لے کر اس نے کھاد بیج ڈیزل وغیرہ بہت مہنگے قیمتوں میں انہوں نے لیے لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اسی طرح ایک چھوٹی سی بات دیکھیں کہ کھیت سے فیکٹری تک، کھیت سے منڈی تک فصل لانے کے لیے سڑکیں ناکارہ ہو چکی ہیں. لیا شوگر مل کا کروڑوں روپے کا شوگر سیس فنڈ ہوتا ہے جس کا کسٹوڈین ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. اب چاہیے تو یہ کہ اور کچھ نہیں، صاف ستھری اچھی سڑکیں فراہم کی جائیں تاکہ گروور جو ہے، کاشتکار جو ہے وہ اپنی فصل مارکیٹ تک لا سکے. اب یہاں ایک کافی عرصے سے بی ڈی الیکشن نہیں ہوئے، نتیجتاً عوام کی آواز حکمرانوں کے گنبد بیدر تک پہنچتی ہی نہیں. لیا کے دیہات میں، نشیب میں، کچے کے علاقے میں 2010 کے سیلاب کے بعد ابھی تک لائف اپنے نارمل ٹریک پر 100% نہیں ہے. کافی بہتری تو ہوئی ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے عوامی نمائندے ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو، اے ڈی سی آر کو، اسسٹنٹ کمشنر کو لے کر ذرا لوہانچ نشیب، سمرا نشیب، یہ دیہات کو بھی دکھائیں کہ وہاں کے لوگ کس بری صورتحال میں سروائیو کر رہے ہیں. اگر یہ نہ دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، جس دن کاشتکار نے گندم اور یہ چیزیں بھی کاشت نہ کی تو ہمیں اگر گندم باہر سے منگوانی پڑی تو پھر ہمارے وسائل تو وہاں گندم کی خریداری پر لگ جائیں گے، تو باقی مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹ، ہم نے انڈسٹری پراپر اس کو نشو و نما نہیں دی. جب ہم نے ایوب خان کے دور میں انڈسٹری لگائی تو ملک خوشحال تھا. بعد میں ویسے یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم تو نہیں ہے کہ میں سیاسی باتیں کروں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی اس سے انڈسٹری کی بڑی حوصلہ شکنی ہوئی. اگرچہ بعد میں ضیاء الحق نے جہاں سیاسی حقوق طلب کیے وہاں انڈسٹری کی بحالی کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں کی. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ پیداوار یہاں تیار کریں جسے عالمی منڈی میں بیچ کر ہم اپنی عوام کو بہتر سہولیات فراہم کریں. اگر ہم نے یہ نہ کیا اور کاشتکار کی حوصلہ شکنی کی، اسے اچھے راستے نہ دیے،
उसे कर्ज की सहूलतें न दी, खाद बीज और डीजल सस्ता न दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि काश्तकार तंग आकर खेती बाड़ी तर्क कर दे। और खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर आप इमेजिन करें, सच में तखय्युल से देखें जी हमारी सूरत हाल क्या होगी। तो मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इस वक्त जो लैया में डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं वो बड़ी बाशऊर हैं, बड़ी मुतहर्रिक हैं और मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से वो जिला लिया का जो मगरबी इलाका दरियाए सिंध के साथ साथ है वो पूरा विजिट करके देखें कि सड़कों की, रास्तों की सूरत हाल क्या है। मिसाल के तौर पर 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम लिया तशरीफ लाए, उन्होंने लिया तौसा पुल का संगे बुनियाद रखा, फंड दिए और फिर वो पुल तैयार हो गई। अब 2019 में पुल तैयार हो गई, 5वां बरस है, उसको चालू नहीं किया जा सका। अरबों रुपए उस पर खर्च हुए, मगर हम लिंक रोड न बना सके, हम बंद तामीर न कर सके, और वो पुल गुज़श्ता 5 बरस से मुकम्मल होकर राह देख रहा है कि काश ये आवाम के लिए चालू भी हो सके और सफरी सहूलियात भी मुयस्सर आए। नंबर 2, दरिया पार का वो इलाका जो जिला लिया का है या जिला तौसा का है, जहां से गन्ना लिया शुगर मिल को सप्लाई होता है, उनके लिए सहूलत होगी। हमारे लिए इंडस हाईवे 20 मिनट का सफर होगा। तो मैं ये तवक्को रखता हूं कि हमारे वसाइल का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, काश ऐसा ना हो, ताकि काश्तकार को शहर तक, मंडी तक आसान रास्ता मिले, सस्ती फसल यहाँ आए और हमें चीजें सस्ती दस्तयाब हों। वरना तो सूरत हाल ये है कि जब गर्मियों में शिकंजवीन की जरूरत होती है तो लीमू जो है 1000 रुपए किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये सूरत हाल इसीलिए है कि हमने काश्तकार को सस्ते पौधे नहीं दिए कि वो लेमन उगाए ताकि हमें सस्ता लीमू मिल सके। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं, अदरक नहीं मिलती और प्याज नहीं मिलता, ये इसीलिए है कि हमने काश्तकार को भुला दिया है। तो मैं तवक्को रखता हूं कि अवाम की आवाज हमारे हुक्मरानों तक पहुंचेगी, डिप्टी कमिश्नर साहिबा इस तरफ तवज्जो करेंगी। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल से हम काश्तकार की हालत को बेहतर बनाएंगे तो मुल्क में और जिले में खुशहाली आएगी। जी, मार साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि जनाब अमीरा बेदार साहबा जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं, मुतारिफ हैं, तो उनको किसानों की सूरत हाल जो है इसके बारे में भी वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो हमारे इलाके जो हैं, सैलाब ज़दगान के जो इलाके हैं, और उन इलाकों की जो है तरक्की के लिए, बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। तो मार साहब, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि जो काश्तकार है, जब तक वो सही नहीं होगा, उसकी हालत बेहतर नहीं होगी, तो हमारे जो मुल्क की मईशत है वो भी बेहतर नहीं होगी। लेकिन अब ये भी साथ अभी आपने जिक्र किया था सड़कों का, तो अब ये पाकिस्तान को तो बहुत माशाल्लाह, चलो दूर की बात है, अब जिला लिया के अंदर जो है ना, जो हमारी जो सड़कें हैं, इनके बारे में आप देखेंगे जनाब, कौन सी सड़क जो है वो यहाँ बहुत अच्छी आपको नजर आती है और जो नहीं बेहतर है। सर, सड़कों की क्या पोजीशन है, सड़कात? यही नशेब के साथ जी अब हम जरा थल पर एक नजर दौड़ाते हैं। जी एक कल्चर बन गया है कि जिस ठेकेदार को सड़क की तामीर का ठेका मिलता है, वो सड़क की तामीर से पहले ये देखता है कि मेरा इसमें कमीशन और बचत की क्या सूरत हाल होगी। 1982 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो लिया से लाहौर तक मैं सफर करता, 2-2.5 साल तालीम में लग गए। जी
تو لیا سے لے کر 18 ہزاری تک جی یہ جو سڑکیں چلتی تھیں گڑھ موڑ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سڑک 18 ہزاری تک رانا صاحب عجیب ایک تکلیف دہ صورتحال ہے 2.5 برس تک میں یہی دیکھتا رہا کہ سڑک تعمیر ہو رہی ہے لیکن کبھی مکمل سڑک مجھے نہیں ملی اور آج بھی صورتحال وہی کھڑی ہے کہ آپ لیہ سے چلیں مثال کے طور پر ایک قریب ترین معروف ترین چوک ہے چوک اعظم جی ہم وہاں تک 1 وے سڑک نہیں بنا سکے بھئی سوال یہ ہے کہ ہم جس بھی شاہراہ سے گزرتے ہیں چنگی دے رہے ہیں چیک پوسٹیں ہیں اور ٹیکس ہیں اگر اس کا درست استعمال کیا جائے تو یہ اگر لیا سے چوک اعظم تک ہمیں سڑک ملے پھر چوک اعظم سے چوبارہ تک 1 وے ملے چوبارہ سے گڑھ موڑ تک ملے پھر گڑھ موڑ اب ہم لاہور جاتے ہیں آپ بھی جاتے رہتے ہیں کہ جب ہم گڑھ موڑ سے شور کوٹ کی طرف جاتے ہیں انتہائی بری صورتحال ہے سوال یہ ہے کہ سڑک بن رہی ہے اور مسلسل بن رہی ہے یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا مثال کے طور پر ایک واحد سڑک ہے جسے ہم MM روڈ کہتے ہیں جی قاتل روڈ کے نام سے اب MM روڈ کی تعمیر جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہے جب لیا شوگر مل بنی TDA کا ایکٹ پاس ہوا 4/4/51 میں اور اس کے بعد یہاں رابطے کے لیے سڑکیں بنی تو MM روڈ کی تعمیر میاں والی مظفر گڑھ روڈ اس کا نام ہے جی اس کا آغاز بھی ہوا اور مجھے یاد ہے یہ سڑک میاں والی سے مظفر گڑھ اور ملتان تک یہ درختوں کے سرسبز سائے تلے سڑک چلتی تھی یعنی بس چل رہی ہے سڑکیں سائبان کی طرح اوپر موجود ہوتی تھی درخت گھنے جنگلات تھے سڑک کے ساتھ ساتھ وہ درخت بھی کٹ گئے اور پھر سڑک اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ 5 کلومیٹر بنا کر چھوڑ دیں وہ تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار چاہیے یہ کہ ہمیں ایک پروجیکٹ دیا جائے پنجاب حکومت ہمیں اسی طرح پروجیکٹ دے جیسا کہ ملتان سے ڈیرہ غازی خان کے لیے شہباز شریف نے 1 سال کا پروجیکٹ دیا کہ مجھے 1 وے سڑک چاہیے جی اب چونکہ شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کے ہر 10 دن بعد وہ ملتان سے DG خان ہیلی کاپٹر پر دیکھتے تھے کہ سڑک کی تعمیر نتیجہ تن وہ سڑک جسے 12 ماہ میں کمپلیٹ ہونا تھا وہ 10 ماہ میں کمپلیٹ ہوگی کیوں کہ ٹھیکیدار کو پتا ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس سڑک کو دیکھنے کے لیے آج سیاسی اختلافات سے قطع نظر میں کہتا ہوں PTI والے بھی اس بات کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں کہ ملتان سے ڈیرہ غازی خان تک جو 1 وے سڑک بنی اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا سہولت ملی کہ وہ جو 3 گھنٹے کا سفر تھا وہ اب یوں سمجھے منٹوں میں طے ہو جاتا ہے اب اس لیگیسی کو لے کر محترمہ مریم نواز صاحبہ جس پلیٹ فارم پر بیٹھی ہیں میں توقع رکھتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جو ہمارے ہاں نظر انداز شدہ ہے میاں والی سے مظفر گڑھ تک MM روڈ جسے اب لوگ قاتل روڈ کہتے ہیں دو رویا کی اس کو 2 رویا کے 1 وے بنایا جائے تاکہ حادثات سے بھی بچا جا سکے نمبر 2 رویا ہونے کی وجہ سے ہمارا لیا سے مظفر گڑھ سے کوٹدو والوں کو بکھر اور میاں والی کو راولپنڈی اسلام آباد پہنچنے کے لیے ایک سستا اور آسان سفر ہے یہ شارٹ کٹ ہے میں توقع رکھتا ہوں کہ ہماری آواز عوام کی آواز کے اس پروگرام کے توسط سے ڈپٹی کمشنر صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک
लैया के लोगों की ये आवाज पहुंचाएं कि इसको दो रोया बनाया जाए और इसके लिए हंगामी बुनियादों पर फंड्स फराहम किए जाएं, और जिस तरह मियां शहबाज शरीफ ने मुल्तान और डेरा गाजी खान की सड़क की विजिलेंट आइज से चीजें देखी, इसी तरह में अगर ये भी बना दिया जाए तो इस तरह लोग दुआएं देंगे और इस तरह उनका सियासी वोट बैंक भी मुस्तहकम होगा। ये बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पर एक चीज, हम अपनी बात करीब तरीन हमारे पास जो राब्ते का जरिया है वो डिप्टी कमिश्नर लैया है जी। अमीरा बेदार साहबा एक बड़ी इंटेलेक्चुअल खातून, सूफिया बेदार की बेटी हैं। इनके वालिद साहब MP भी रहे हैं। भाई हमारे यहाँ फतेहपुर में एक ट्रामा सेंटर मंजूर हुआ जी। फतेहपुर डेजर्ट में मौजूद वो कस्बा है जो एक तरफ नवाकोट से लिंक्ड होता है, दूसरी तरफ करोड़ से लिंक्ड होता है, तीसरी तरफ बखर से लिंक्ड होता है, चौथी तरफ चौकादम और लैया से लिंक्ड हो जाता है। अब क्या फतेहपुर के लोगों, इलाका थल के लोगों को ये हक नहीं है कि यहाँ के लोग इलाज मुआवजे के लिए ट्रामा सेंटर उन्हें दिया जाए? ट्रामा सेंटर मंजूर हुआ, फिर उसका प्रोजेक्ट विड्रा कर दिया गया, वो वापस ले लिया गया। बहुत जाती है जी, ये होना चाहिए था। मैं कहता हूं कि ट्रामा सेंटर सिर्फ फतेहपुर की जरूरत नहीं है। लैया की आबादी देखें, लैया में हेल्थ की सूरत हाल देखें। फतेहपुर में अलग दरकार है और हादसात का बड़ा मरकज तो चौकादम भी है, वहां अलग ट्रामा सेंटर दरकार है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लैया। अगर आप निश्तर से चलें, मुल्तान से चलें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक दरमियान में ना कोई डिविजनल हेडक्वार्टर है। इसे MM रोड के साथ साथ और दरियाई सिंध के साथ साथ आप देखें, ना बड़ा हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना डिविजनल हेडक्वार्टर है। गोया इस खित्ते को नजरअंदाज कर दिया गया है। MM रोड पर हादसा क्यों होते हैं, इसको सोचने की जरूरत है। इसका बुनियादी सबब ये है कि सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार होने के साथ, एक तो सिंगल सड़क है, वो भी अगर टूट फूट, और सिर्फ टूट फूट नहीं गई, वो सड़क गड़े, बड़े बड़े गहरी खाइयां और गड्ढे बन गए हैं, सड़क गायब हो गई है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहबा से तवक्को रखता हूं कि कभी वो लैया से निकलें, चौकादम से फतेहपुर तक विजिट करें, सड़क की क्या सूरत हाल है, ट्रामा सेंटर की क्या सूरत हाल है, हादसात का रेशो क्या है। लेकिन कमाल है लैया के लोगों का। अब ये जो रिजल्ट आया है MBBS के दाखिले के लिए, तो गरीब और पसमानदा जिले के 140 तालिब इल्म जो हैं वो MBBS के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, और ये रेशो पंजाब में लाहौर के बाद सबसे बड़ा रेशो है पूरे पंजाब में। यानी गोया एक बड़ा टैलेंट मौजूद है और लैया पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है। काश हम हुक्मरानों तक ये बात पहुंचा, हमारे मेंबरान असेंबली भी ये बात पहुंचाएं, सियासी लोग भी ये बात पहुंचाएं, डिप्टी कमिश्नर के तवज्जुह से कमिश्नर तक और कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी तक, वजीर आला तक ये बात पहुंचाई जाए कि लैया के लोग किस कस्म कुर्सी में जी रहे हैं। ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना अस्पताल हैं,
ना लैया को अपग्रेड करके डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया गया है, जबकि मुझे याद है 2009-10 में वजीर आला पंजाब में शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई और खबरें छपी कि लैया को डिवीजन बनाने के लिए तजावीज और समरी तलब कर ली गई है, फिर रुक गया। मैं कहता हूं वजीर आला पंजाब को लैया की खबर उस वक्त तक नहीं पहुंच सकती जब तक लैया को डिवीजन नहीं बना है। जब लैया डिवीजन बन जाए तो हर वीकेंड पर वजीर आला साहबा कमिश्नर को अपने पास बुलाएं और उनसे पूछें कि तुम्हारे डिवीजन की क्या सूरत हाल है, तुम्हारे डिविजनल हेडक्वार्टर की क्या सर ये डिवीजन की बात आपने की है सर, 8 साल से ग्रैंड शहरी इत्तेहाद की प्लेटफॉर्म पर लैया डिवीजन बनाओ तारीख चल रही है, और उसमें यही सवाल आ रहा है कि क्या सर जिला लैया का मेरिट बनता है, जिला लैया को क्यों डिवीजन बनाया जाए सर? आप सकाफत के लिहाज से क्या ये एशिया के अंदर जो है इसका जो एशिया में उस वक्त ये जब यहाँ ये सूबाई हेडक्वार्टर रहा है, जब ये कमिश्नरी रहा है, तो क्या ये सर उसका विरासत के लिहाज से यानी विरसा के लिहाज से भी ये अहम रहा है एशिया में सर, तारीख के हवाले से सर? राना साहब, जहां तक तारीख का ताल्लुक है ये बड़ी हल्की रोशन तारीख है माशा थल। मैं आपको अदबार गिनाऊं जी कि जब पहले मुसलमान बादशाह तख्त दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक की एक हादसे में वफात हुई जी तो खजनी सल्तनत गौरी सल्तनत का जो हुक्मरान बना उसका नाम था ताजुद्दीन यलदोस। जी ताजुद्दीन यलदोस को निकाल बाहर किया खवारजम शाह ने, अलाउद्दीन खवारजम शाह ने, कि वहां चंगेज खान ने हमला कर दिया। तो ताजुद्दीन यलदोस जो कि कुतुबुद्दीन की जगह हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाहिशमंद था, वो इलाका थल में पहुंचा और थल में मनकेरा और हैदराबाद थल के दरमियान उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया जी और पूरे थल को उसने अपना एक बड़ा सूबा भी बनाया और बल्कि वहां बादशाह के हैसियत से बैठा। ताजुद्दीन यलदोस को तो अल्तुतमिश ने शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया और फिर ये सिलसिला रुक गया। लेकिन अब इससे भी अगर आप 200 साल पीछे जाएं, जब महमूद गजनवी ने अपने हमले शुरू किए तो इस एरिया में सबसे बड़ा मजबूत किला जो था वो दीपालगढ़ था, जिसे आज हम कोट करोड़ कहते हैं। अगरचे अब किला के आसार भी खत्म हो गए हैं, मगर आज भी आप करोड़ शहर को देखें, दरियाए सिंध या ये जो लाला है इसके मगरब मशरिक में एक बुलंद मकाम है, एक शहर है बुलंद, और उसकी यही बुलंदी की वजह वहां किला था, वहां फौज थी और वो थल का सूबाई हेडक्वार्टर। बाद अज़ां हम देखते हैं कि जब लंघा अहद है तब इसको फिर 1447 के लगभग सूबाई हेडक्वार्टर का दर्जा हासिल रहा। फिर हम देखते हैं 1550 में तहसील चौबारा जो है 4000 साल जो है लैया शहर भी 5000 साल पुराना शहर है। ये इसके आसार उतने ही कदीम हैं जितना के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के, लेकिन लैया एक शेर दरिया के दहाने पर है। 2, 4, 5 साल बाद एक सैलाब आता और शहर को बहा कर ले जाता है। इसकी वजह से लैया की बजाय कभी करोड़ सूबाई हेडक्वार्टर बन जाता, कभी मनकेरा सूबाई हेडक्वार्टर बन जाता, कभी महमूद कोट सूबाई हेडक्वार्टर बन जाता। महमूद खान गुज्जर यहाँ का
تقریباً 30-35 برس تک صوبےدار رہا ہے کہ پورا تھل جو ہے اس محمود کوٹ بھی تھل میں ہے. اب محمود کوٹ سے لے کر میاں والی کے بارڈر تک جتنا تھل ہے یہ ایک دوآبہ بنتا ہے. ایک طرف دریائے سندھ ہے، دوسری طرف چناب اور جہلم ہے. اس تھل پر یہ تھل کئی دفعہ صوبائی ہیڈ کوارٹر رہا ہے. اچھا یہ تو ہوا ماضی. جب انگریزوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو سب سے محفوظ اور عمدہ مقام ان کو لیا نظر آیا. تو پہلا کمشنر جو ہے کرنل راف، وہ 10 سال تک یہاں 1850 سے 1860. اور یہی ہمارا ثقافتی ورثہ جو ہے اس کی حفاظت کس طرح ہو رہی ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ گورا قبرستان تھا، اس میں پہلے کرنل کی قبر تھی، تو ہم نے اس کے قصبے بھی اکھاڑ لیے، اینٹیں بھی اکھاڑ لی، اور قبرستان کے لیے وسیع جگہ مختص تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا. اسی طرح اب یہ دیکھیں مائی ماتا کا جو مندر ہے اس کے ساتھ کنواں، اور کنویں کے ساتھ کم و بیش 30-35 ایکڑ زمین وقف تھی، ہندوؤں نے وقف کی ہوئی تھی. وہ کہاں گئی کوئی پرسان حال نہیں. اسی طرح MCI سکول کی زمین تھی جو اس ٹرسٹ اندربھان ٹرسٹ کے تحت تھی، جس میں 35 ایکڑ لیا، 35 کنال زمین لیا شہر کی بھی تھی میونسپل کمیٹی کے حدود کے اندر. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بمشکل 2 کنال رقبہ ہے MCI سکول کے پاس جہاں اس کی بلڈنگ ہے. باقی اس کی 35 کنال میں سے باقی 30-32 کنال زمین کہاں گم ہو گئی. وہ باثر لوگوں نے اس پر قبضہ کیا اوقاف سے ملی بھگت کر کے. جس طرح مائی ماتا کے ساتھ جو زمین تھی اس پر بھی لوگوں نے قبضہ کر لیا. یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. مسائل کا حل یہ ہے کہ آج جس طرح حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن کیا اور تحصیل توسا کو ضلع کا درجہ، تحصیل کوٹدو کو ضلع کا درجہ دیا. اب ایک طرف ہمارے بغل میں کوٹدو ہے، دوسرا ہمارے ساتھ توسا ہے، تیسرا ہمارے ساتھ بکھر بھی ہے. اگر بکھر کو بھی شامل کیا جائے تو یہ ایک بڑا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن سکتا ہے، کیونکہ ملتان سے لے کر راولپنڈی تک پنجاب میں کوئی 500 کلومیٹر نہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، نہ کوئی بڑا میڈیکل کالج ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ حکومت پنجاب فوری طور پر لیا کو ڈویژن ڈکلیئر کرے، اسی طرح جیسا کہ یہ ماضی میں صوبائی ہیڈ کوارٹر رہا ہے. کمال خان میرانی کے دور میں 1550 سے یہ کم و بیش 50 برس تک صوبائی ہیڈ کوارٹر رہا. ایک تھل پورا ایک صوبے کی حیثیت سے لیا مرکز کے تحت مجتمع رہا ہے، اور اس دور میں لیا بہت خوشحال. جی بالکل، مار صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے سر، کہ اب یہ جو ضلع لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ اب مستقبل جو ہمارا ہے اس کی قریب میں یہ انشاءاللہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنے گا، اور مستقبل بعید کے اندر انشاءاللہ یہی ہمارا ضلع لیا جو ہے یہ جنوبی پنجاب انشاءاللہ بنے گا. اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے مار صاحب کہ اب ہمارا جو ہے اس پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا ہمارے اس پروگرام کے اختتام سے پہلے سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس پروگرام کے مطابق، جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے قوم کو سر؟ یہ عوام کی آواز کے توسط سے میں ضلع لیا کے عوام تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں جی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاد. اگر اہل لیا بیدار نہ ہوئے
اگر اہل لیا نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہ کی، اگر اہل لیا نے اپنے ضلع کی پسماندگی کیا، سڑکوں کی بری صورتحال کا، بے روزگاری کا اور کاشتکاروں کی بری صورتحال کا نوٹس نہ لیا اور حکمرانوں تک اپنی آواز نہ پہنچائی، تو پھر فطرت کے قوانین میں رعایت نہیں ہوتی۔ پھر اہل لیا کو گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ فطرت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ تاریخ کا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج اینڈ ریسپانس، ایک دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں۔ ٹائن بی جو 20ویں صدی کا بہت بڑا برطانوی مفکر ہے، مورخ ہے، اور اس نے جو تاریخ لکھی ہے اور ہسٹوریوگرافی کا فلسفہ دیا ہے، وہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، چیلنج اینڈ ریسپانس۔ چیلنج یہ ہے کہ مسائل آئیں گے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ریسپانس یہ ہے کہ لوگ کتنے باخبر ویجیلنٹ ہیں کہ وہ مسائل سے نہیں گھبرائیں گے۔ مسائل آتے رہیں گے، کبھی سیلاب، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بجلیاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام۔ یہ وہ تاریخ کا عمل ہے جسے نہیں روکا جا سکتا۔ ہم چیلنج قبول کر کے ریسپانس دیں گے تو سروائیو کریں گے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ عوام کی بات اس پروگرام کے توسط سے عوام کو بیداری کا میں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنی صورتحال پر دم در گلو نہ بیٹھیں، منقار زیر پر نہ رکھیں، بولیں، اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچائیں، اپنا حق لینے کے لیے بیدار اور متحرک ہو جائیں۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا ہوں۔ جناب مار صاحب، میں آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ہمیں جو ہے جب ٹائم ہمارا جو ہے پروگرام کا ہوتا ہے، آپ ہمیں ضرور ٹائم دیتے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے، اور اسی طرح میں اپنے پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب کا پھر انتہائی شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے ہم اپنے عوام سے جو ہے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ اور میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، مخلصوں کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں سنتے بھی ہیں، کومنٹس بھی کرتے ہیں اور اپنی آراء بھی دیتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، جس سے ہمارا یہ پروگرام عوام کی بات انشاءاللہ تعالی وہ کامیابی سے جو ہے یہ کامیابی کی طرف جو ہے رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ جہاں بھی ہوں آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔